امریکہ فلسطینیوں کو امداد فراہمی کی راہ میں بھی رکاوٹ بن گیا۔ سلامتی کونسل میں فلسطین کے لیے امداد راہداری کی قرارداد ویٹو کر دی۔ 15 میں سے 12 ارکان نے برازیل کی قرارداد کی حمایت کی۔ امریکہ نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ امریکی ایلچی نے کہا قرارداد کے مسودے میں اسرائیل کے دفاع میں تذکرہ ناکافی ہے۔ ترکی نے غزہ کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پیش قرارداد ویٹو کرنے کی مذمت کر دی۔ طیب اردوان نے کہا امریکہ نے سلامتی کونسل کو غیر مؤثر کر دیا۔ مغربی ممالک آج مشرق وسطی میں بھڑکتی آگ پر تیل ڈال رہے ہیں۔ اردن کے سفیر کا فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ۔ امریکہ کی اپنے بگڑے ہوئے بچے کو تھپکی۔ صدر جو بائیڈن کا دورہ تل ابیب، ایک بار پھر کھل کر اسرائیل کی حمایت کا اعلان۔ اسرائیل نے تمام حدیں پار کر دی۔ غزہ میں اسپتال پر بم برسا دیے۔ ایک ہی حملے میں اسپتال کو قبرستان میں بدل دیا۔ قیامت کا منظر، ہر طرف لاشیں اور زخمی۔ 500 کے قریب فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی دہشت گردی میں شہداء کی تعداد 3478 ہو گئی۔ 1300 ملبے تلے دبے ہیں، ہزاروں زخمی، لاکھوں بے گھر ہیں۔ اقوام عالم بے بس۔ مغربی ممالک اسرائیل کو دہشت گردی سے روکنے میں ناکام۔ مسلم دنیا زبانی جمع خرچ میں مصروف، صرف منتیں اور مذمتیں۔ فلسطینی عالمی عدالت انصاف کے ججوں کو جھنجھوڑنے جا پہنچے۔ دی ہیگ میں عالمی عدالت کے باہر احتجاج۔ فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے اور غاصب اسرائیل کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ اسرائیل اسپتال پر حملے سے انکاری، لیکن اس کے اپنے بیانات ثبوت بننے لگے۔ اسرائیلی وزیراعظم نے حملے سے پہلے ٹویٹ کیا، یہ جنگ تاریکی اور روشنی کی اولاد کے درمیان ہے۔ بعد میں یہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی گئی۔ حملے کے بعد اسرائیلی وزیراعظم کے ترجمان نے پوسٹ کی کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کے اسپتال میں چھپے حماس کے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا۔ بعد میں ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا اور اسپتال پر حملہ حماس کی کارروائی قرار دیا۔ حماس کا کہنا ہے اسرائیلی فوج نے جان بوجھ کر اسپتال کو نشانہ بنایا، ثبوت جاری کریں گے۔ اسپتال پر حملے کے شواہد، میزائل کے ٹکڑے، عینی شاہدین اور ویڈیوز موجود ہیں۔ حماس رہنما اسماعیل ہانیہ نے اسپتال پر اسرائیلی بمباری کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرا دیا۔ اسپتال پر حملے سے 20 گھنٹے پہلے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ بچے جنگ کی تباہ کاری، والدین اور پیاروں کی جدائی کا غم عارضی طور پر بھول چکے تھے، لیکن ایک اسرائیلی میزائل ان کی جان لے گیا۔ بچوں کے جسموں کی شناخت کرنا بھی مشکل۔ جس لان میں بچے کھیل رہے تھے وہاں ان کے لاشیں بکھرے پڑے تھے۔ حملے کے بعد ہر گود میں زخمی بچہ یا بے جان لاشا تھا۔ بچ جانے والے بچے پر سختہ طاری ہو گیا۔ ہمدردی کے بول ملے تو ڈاکٹر کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ جنگ و جدل میں رہتے غزہ کے بچوں نے وصیتیں لکھنا شروع کر دیں۔ مشرق وسطی کے دورے کا اعلان کرنے والے امریکی صدر کو ہزیمت کا سامنا۔ غزہ میں اسپتال پر حملے کے بعد اردن نے جو بائیڈن کا دورہ منسوخ کر دیا۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکی صدر کا دورہ غزہ کے اسپتال میں دھماکے کی خبر کے ساتھ ہی ناکام ہو گیا۔ جو بائیڈن جیسے ہی ایئر فورس ون پر سوار ہوئے، اردن نے اعلان کیا محمود عباس، اردن کے شاہ عبداللہ دوم اور مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی کے ساتھ امریکی صدر کے 4 ملکی اجلاس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اردن کے وزیر خارجہ نے کہا اجلاس جنگ بند کرنے اور قتل عام ختم کرنے تک ممکن نہیں۔ پاکستان کی غزہ میں اسپتال پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے سیکیورٹی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے کہا اسرائیل نے فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اسرائیل جرائم ناقابل قبول ہیں۔ OIC کا بھی سخت رد عمل۔ فلسطینیوں کے خلاف وحشیانہ جارحیت کی حمایت کرنے والوں کی بھی مذمت۔ OIC ایگزیکٹو کمیٹی کے ہنگامی اجلاس میں نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے بھی شرکت کی۔ صدر عارف الوی اور نگراں وزیر اعظم نے غزہ کے اسپتال پر حملے کی مذمت کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسپتال پر حملہ غیر انسانی اور ناقابل دفاع ہے۔ شہری آبادی سہولیات کو اندھا دھند نشانہ بنانا، عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی
اور جنگی جرائم کا حصہ ہے۔ بین الاقوامی برادری غزہ پر اسرائیلی بمباری اور محاصرے کو فوری بند کرانے کے اقدامات کا مطالبہ کرے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس سے ملاقات، غزہ کی صورتحال پر گفتگو۔ نگراں وزیر اعظم اور وزیر خارجہ فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں۔ وزیر اعظم صرف ہمارے نہیں فلسطین کے بھی نمائندے ہیں۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو نے غزہ پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کر دی، کہا نگراں وزیر اعظم کو فلسطین کے عوام کے لیے آواز اٹھانا پڑے گی۔ پاکستانی قوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی جب تک پاکستان کے عوام ہیں۔ فلسطینی عوام کبھی اکیلے نہیں ہوں گے۔ جمہوریت، آئین اور الیکشن کو ایک شخص کی واپسی کے لیے روکا گیا۔ امید ہے ریاستی انتظامات کے بعد استقبال بھی بڑا ہوگا اور الیکشن کی تاریخ بھی آئے گی۔ بلاول بھٹو نے نام لیے بغیر نواز شریف پر طنز کے تیر چلا دیے، کہا الیکشن میں بار بار تاخیر ووٹ کی عزت نہیں ہے، بے عزتی ہے۔ الیکشن کے ذریعے ہی نفرت اور تقسیم کو دفن کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ چیئرمین پی پی کا کراچی میں ثانیہ کارساز کی برسی کے جلسے سے خطاب، بولے ملک کو لندن سے نہیں چلایا جا سکتا، یہاں بیٹھ کر اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا۔ پرانی سیاست ملک کی ترقی اور معیشت میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ ماضی میں قصور جس کا بھی ہو، آج مسائل کا حل نکالنا پڑے گا۔ جمہوریت اور مفاہمت کی سیاست سے استحکام پیدا ہوگا۔ نواز شریف کی العزیزیہ اور ایون فیلڈ میں حفاظتی ضمانت پر سماعت آج ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کو نوٹس جاری کر دیے۔ دوران سماعت نیب پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا، میں کسی اور کیس میں یہاں موجود ہوں، اگر کوئی ملزم آنا چاہے تو ہمیں اعتراض نہیں۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نیب پر برہم، ریمارکس دیے آپ کو حفاظتی ضمانت دینے پر اعتراض نہیں، آپ کو یہی ہدایات ہیں تو اپیلوں کی پیروی کیوں کر رہے ہیں؟ کل کو آپ کہیں گے فیصلہ ہی کالعدم قرار دے دیں۔ توشہ خانہ کیس میں نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کی درخواست احتساب عدالت میں دائر۔ خصوصی عدالت کا چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے فون پر بات کرانے کا حکم۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے فیصلے میں لکھا، جیل سپرنٹینڈنٹ کے مطابق آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ملزم کو بیرون ملک گفتگو کی اجازت نہیں، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی کی فیملی کے تحفظات اور ملزم کے حقوق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے بات کرائیں۔ دوران سماعت علیمہ خان کا چیئرمین پی ٹی آئی کو ورزش کے لیے سائیکل فراہم کرنے پر اصرار۔ جج نے کہا سائیکل تو کیا، موٹر سائیکل بھی دیں گے، سوئمنگ پول کے علاوہ سب کچھ مہیا کر دیں گے۔ جیل جا کر چہل قدمی کے لیے دیوار توڑوا دی، کون جج ایسا کرتا ہے؟ میں نے فیملی کو مد نظر رکھ کر فیور دی ہے، ٹینشن نہ لیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے گھر کا کھانا فراہم کرنے کا بھی کہا، مگر کچھ ہوا تو ذمہ داری کون لے گا؟ جیل سے کھانا فراہم کیا جا رہا ہے تو وہ جیل حکام کی ذمہ داری ہے۔ We have completed nearly 50 projects worth $25 billion under CPAC. CPAC energy projects have injected more than 8,000 megawatt of new electricity into our national grid. سی پیک کے ذریعے پاکستان میں 8,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ نگراں وزیر اعظم کا تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم سے خطاب، کہا 10,000 میگا واٹ کے منصوبے زیر تکمیل ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی چین کے وزیر اعظم لی کیچیانگ سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کا اعلیٰ سطح رابطوں کو مزید مستحکم بنانے پر اتفاق۔ پاکستان اور چینی کمپنی میں پیٹرولیم صنعت میں $1.5 ارب سرمایہ کاری کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ بیجنگ میں تقریب میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بھی شرکت کی۔ ریفائنری سے حاصل پیٹرول اور ہائی اسپیڈ ڈیزل صرف مہنگے درآمدی ایندھن کا متبادل ہوگا۔ ایڈورڈز کالج کا ایک بچہ تھا حسان، جو کالج سے واپس آ رہا تھا اس رکشے میں، تو وہ موٹر سائیکل سواروں نے اس کو روکا اور ان سے موبائل لینے کی کوشش کی اور اس ریزسٹنس میں فائر سے ان کی شہادت ہوئی۔ ایڈورڈز کالج پشاور کے طالب علم حسن طارق کا قاتل افغان باشندہ نکلا۔ گرفتار ملزم نے بتایا گولیاں چلانے والا دوسرا ساتھی بھی افغان شہری ہے، کار بھی پکڑے گئے۔ طالب علم حسن طارق کو 11 اکتوبر کو گھر جاتے ہوئے
موبائل چھیننے کے دوران مزاحمت پر گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ پاکستانی ڈاکٹرز کا بڑا کارنامہ، پہلی بار ایک دن کے بچے کے دل کے کامیاب آپریشن۔ سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کورنگی میں 26 گھنٹے کے نومولود کے دل کی سرجری کی گئی۔ الٹی شریانوں کی درست سرجری اپنی نوعیت کا منفرد آپریشن تھا۔ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد کی ڈاکٹرز کو مبارکباد۔ وفاقی حکومت نے نیب ترامیم فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ وزارت قانون و انصاف نے درخواست میں موقف اپنایا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ سابق چیف جسٹس نے اکثریت کی بنیاد پر نیب ترامیم کو کالعدم قرار دیا تھا۔ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان 4 بجے پہنچنا، یہ میں ضرور کہوں گا کہ جی کہ عین کار ثواب ہے کہ یہ ہمارا ملی، دینی، اسلامی، اخلاقی یہ ہمارا فریضہ ہے کہ جی کہ ہم قائد پاکستان، محسن پاکستان کا ہم استقبال۔ جنت کے ٹکٹ کے بعد ثواب کی نوید۔ علماء مشائخ نون لیگ ونگ کے صدر سید محمد عمران شاہ کا کہنا ہے کہ جنت میں جانے کا تو پتہ نہیں، لیکن 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پر پہنچنا عین کار ثواب ہے اور نواز شریف کا استقبال کرنا ہمارا ملی، دینی، اسلامی اخلاق۔ ورلڈ کپ میں ناقابل شکست نیوزی لینڈ نے افغانستان کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ کیویز کی مسلسل چوتھی کامیابی، 289 رنز ہدف کے تعاقب میں افغان ٹیم 35ویں اوور میں 139 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ مچل سینٹنر اور لاکی فرگوسن کی 3 وکٹیں۔ نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 288 رنز بنائے۔ ڈین فلپس 71، ٹام لیتھیم 68 اور ول ینگ نے 54 رنز بنائے۔ میگا ایونٹ کے تمام میچز اے اسپورٹس پر براہ راست۔ آج اتنا برا افغانستان نے کھیلی ہے اس کی توقع نہیں تھی۔ ثابت کیا کہ آج بالکل چیز کرنے میں وہ بالکل ہی ہلکے ہیں۔ ان کے سامنے ایک اسکور آ جاتا ہے اتنا رنز بنانا ہے، صحیح ہے، اسی میں ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ افغانستان نے جو ڈیسیژن لیا نا، میں سمجھ رہا ہوں وہ ان کے حق میں نہیں کیا۔ کرکٹ کا ہر لمحہ پرجوش، ورلڈ کپ پر ماہرین کا بھرپور تجزیہ۔ باسط علی بولے، افغانستان کے سامنے بڑا ٹارگٹ آیا تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ بھارت اور نیوزی لینڈ سیمی فائنل میں پہنچ چکے ہیں۔ اظہر علی کہتے ہیں ہدف کے تعاقب میں افغان ٹیم کمزور ہے، نیوزی لینڈ کو 225 تک آؤٹ کر لیتے تو افغانستان خطرناک ہو سکتا تھا۔ کامران اکمل کہتے ہیں افغانستان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ غلط کیا۔ اداکارہ مریم نفیس بنی مہمان، کھیلا وسیم بدامی کے ساتھ معصومانہ کھیل۔ مصطفیٰ چودھری نے دھارا علی عظمت کا روپ اور ہادی کے ساتھ مل کر محفل کو زعفران زار بنائے گا۔ ایک میچ ہارے ہیں، ہمت نہیں ہارے۔ پاکستان کے وکٹ کیپر بیٹسمین محمد رضوان آسٹریلیا کے خلاف جیت کے لیے پرعزم۔ کہا پاکستان کے لوگوں کا درد اور محبت ہمیں پتہ ہے، وہ ہمیں دعا دیتے ہیں، پوری محنت کریں گے اور اچھے نتائج دیں گے۔ بنگلور میں پاکستانی ٹیم کا پریکٹس سیشن، عبداللہ شفیق اور شاہین آفریدی نے صحتیابی کے بعد پریکٹس میں حصہ لیا۔ آسٹریلیا کے خلاف میچ میں شاداب خان کی جگہ اسامہ میر کو کھلائے جانے کا امکان ہے۔ پاکستان جمعے کو کینگروز سے ٹکرائے گا۔ ترک فضائیہ کے کمانڈر جنرل ضیاء کمال کا وفد کے ہمراہ پاکستان کا دورہ۔ ایئر ہیڈ کوارٹرز میں سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات۔ 2 طرفہ تعاون، ڈرونز اور جدید آلات کی مشترکہ پیداوار میں تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ ایئر چیف نے کہا ترک فضائیہ کی تربیت اور آپریشنل صلاحیتوں کو مزید تقویت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ جنرل ضیاء کمال نے کہا پاک فضائیہ کے زیر اہتمام مشق انڈس شیلڈ کا انعقاد بھائی چارے کی فضا قائم کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ پاکستان کا ابابیل ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے میزائل سسٹم دفاعی اور اسٹریٹجک صلاحیت کا اہم عنصر ہے۔ تجربے کا مقصد کم از کم دفاعی صلاحیت کے پہلوؤں کا اعادہ کرنا تھا۔ تجربے کا مشاہدہ کرنے والے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل صاحب شمشاد مرزا نے سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی۔
58 इस्लामी ममालिक फलस्तीन पर दिलेराना मौक़िफ़ अपनाएं। 40 इस्लामी ममालिक की मुश्तरका फौज को खामोश नहीं रहना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, हर बहादुर कौम वही रास्ता इख्तियार करेगी जो फलस्तीनी मुसलमानों ने किया। उम्मत फलस्तीनियों के एहसानात का बदला चुकाए। कराची में जमात इस्लामी के वफ्द की GDA के रहनुमाओं से मुलाकात। 19 अक्टूबर को फलस्तीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दे दी। गजा में सहूनी दरिंदगी के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। इस्तांबुल में मुश्तइल मुजाहिरीन ने इसराइली कौंसल खाने को आग लगा दी। अंकारा में हजारों शहरियों का इसराइली सफारत खाने के सामने एहतजाज। सूबा मालातिया में अमरीकी बेस के सामने भी एहतजाज किया गया। अमरीका तुर्की से निकल जाओ के नारे। उर्दन में मुजाहिरीन इसराइली सफारत खाने पर चढ़ दौड़े। तेहरान में अमरीका और फ्रांसीसी सफारत खानों के बाहर हजारों अफराद का एहतजाज। बैरूत में मुजाहिरीन ने इसराइली सफारत खाने पर फलस्तीनी परचम लहरा दिया। ट्यूनिस में सड़कों पर अवाम के समंदर का इसराइली सफारत खाने की जानिब मार्च। दोहा में भी लब्बैक या अक्सा की सदाएं बुलंद। हमास के रॉकेट हमले। जर्मन चांसलर इसराइली हवाई अड्डे पर औंधे मुंह लेट गए। तेल अवीव हवाई अड्डे की फुटेज वायरल। जर्मन चांसलर के तैयारे से उतरते ही सायरन बजे। ओलाफ शोल्ज, उनका अमला और साथ मौजूद सहाफी जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ते। रॉकेटों से बचने की कोशिश करते रहे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। तमाम खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर फलस्तीनी झंडे की तस्वीर लगा दी। शादाब खान, इफ्तिखार, इमामुल हक, हारिस रऊफ, उसामा मीर और मोहम्मद नवाज ने फलस्तीन की सपोर्ट में आवाज बुलंद कर दी। फलस्तीन की हिमायत क्यों की? फ्रेंच वजीर दाखिला ने स्टार फुटबॉलर करीम बेंजेमा पर अखवानुल मुस्लिमून से ताल्लुक का इल्जाम लगा दिया। फ्रांसीसी सेनेटर वेलरी बोयर ने करीम बेंजेमा से फ्रांसीसी शहरियत छीनने का मुतालबा कर दिया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 13 दिन बाकी। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। मजीद 1291 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले जाएंगे। अब तक कुल 45,000 से ज्यादा अफगान पनाह गुज़ीरों की वापसी हो चुकी।